أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. 3 آیت کریمہ کی تفسیر ہو گئی. اب تک جو جملہ تھا، اللہ نے اپنے بندے کی زبانی اللہ اپنی کبریائی کو، اپنی قدرت کو بیان کیا. اب اس کے بعد بندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے. غائب کہتے ہیں کسی جو سامنے جس کو مخاطب کیا جائے اس کو مخاطب، جس سے بات کی جائے اس کو مخاطب کہتے ہیں. اس سے پہلے جو کلام تھا وہ غائبانہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بندہ کر رہا تھا. تو عربی زبان کے اندر غائب سے مخاطب، تخاطب کی طرف یعنی مخاطب کی طرف اس طرح کے جملے آتے ہیں. اب ڈائریکٹ یہاں پر خطاب ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے عبادت کے بارے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو عبادت کہتے کسے؟ عبادت کہتے ہیں کہ غایت خضوع، غایت تذلل، یعنی اپنے آپ کو انتہائی ذلیل سمجھنا اور اپنے آپ کو جھکا دینا. اور عبادت کا مستحق کون؟ عبادت کا مستحق وہ ہے جس کی طرف سے انعامات کی انتہا ہو. اور سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ پیدا کرنا، پیدائش، قوت گویائی دینا. تو سب سے انعام کی جو انتہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. زندگی دینے والا اللہ، قوت گویائی دینے والا اللہ. تو جب نعمت کی انتہا اللہ کے لیے ہے، لہذا عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہی ہے. اب یہاں پر دیکھیں ایاک، اس کو پہلے لا دیں. ایاک یہ عربی زبان کے اندر ضمیر ہوتی ہے، اس کا معنی ہوگا تجھ سے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اس کے اندر کافی حکمت ہے. تفسیر روح المعانی جو قرآن کریم کی معتبر تفسیر ہے، عربی زبان کے اندر ہے، 25 جلدوں کے اندر تفسیر ہے اور بہت ہی معتبر تفسیر. تو ایاک اللہ نے پہلے ہی لا دیا. ایاک نعبد، یہ بھی کہا جا سکتا تھا نعبدک، یہ نہ کہہ کے اللہ نے کہا ایاک. تو اس کی پہلی وجہ یہ بیان کیا گیا ہے تاکہ بندے کو ایاک کہتے ہی یہ ذہن میں آ جائے کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور اللہ کا ذکر مومن کے لیے تو بڑی چیز ہے، اور خصوصاً نماز کی حالت میں، یعنی جب نماز میں ایاک کہیں تو اس کا دھیان ہو جائے کہ اللہ کی ہم کیا ہے، عبادت کر رہے ہیں. لہذا وہ تعظیم کرے. جب اس کے ذہن میں ہے نماز کی حالت میں کھڑا ہو رہا ہے، ایاک نعبد پڑھ رہا ہے، تو اس کے ذہن میں آ جائے کہ میں اللہ کی عبادت کروں. ایاک کو پہلے لائے گا تو فوراً کیا ہے، ذہن میں ہو جائے گا. نعبد کو بعد میں لایا گیا، ایاک کو پہلا لایا گیا تاکہ اللہ کی تعظیم کرے. اللہ مومنین کے لیے اللہ کا ذکر تو ہر حال میں کیا ہے، تعظیم کے لائق ہے، لیکن نماز کی حالت میں زیادہ تعظیم کے باعث ہے. یعنی ایاک کا کہا تو اس کے دل میں آ جائے کہ ہم اللہ کی تعظیم کریں. تو اب دیکھیے موجودہ زمانے میں نماز کا ایک نیا طریقہ ایجاد ہو گیا ہے، بلا ٹوپی کا نماز. تو یہ تعظیم کے خلاف ہے، کیونکہ ہم دنیا کے کسی معمولی سے معمولی شخص کے پاس یا کسی بڑے افسر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر اسی اعتبار سے جاتے ہیں. تو پروردگار کے سامنے ہم کیا ہے، جس حالت میں رہیں سر کو وہ چلے آئیں، یہ صحیح نہیں.
اور قرآن اور حدیث سے دلیل بھی ہے۔ قرآن کی آیت ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد کی ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ تو زینت کے اندر مفسرین لکھتے ہیں لباس بھی داخل ہے۔ ایک تو یہ، اور حدیث سے بھی دلیل ہے، حدیث کے اندر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہن کر نماز پڑھتے تھے، اور حدیث کے اندر ہے کہ ہمارے نبی کے امامے کے اندر اور یہودیوں کے امامے کے اندر فرق یہی تھا کہ آپ کے امامے کے نیچے ٹوپی ہوا کرتی تھی اور یہودی ٹوپی نہیں رکھتے تھے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو کیا ہے؟ سر کو ڈھک کے نماز پڑھنا۔ باقی پہلے زمانے کے اندر اتنا وسعت نہیں تھا، تو حدیث کے اندر جو ہے ایک دو مرتبہ جو ہے ایک کپڑے میں بھی اللہ کے نبی سے نماز پڑھنا ثابت ہے۔ اس لیے یہ حکم نہیں لگایا جائے کہ نماز نہیں ہوگی، ایک مرتبہ ثابت ہے اس لیے جائز تو ہے، لیکن یہ بہتر طریقہ نہیں، اس کو معمول بنا دینا یہ صحیح طریقہ نہیں۔ تو یہاں سے ہی قرآن سے اِیّا کا جب کہا تو تعظیم کا تقاضا کیا گئے کہ سر ڈھک کے ہم نماز پڑھیں اللہ کے سامنے۔ تو ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ، حالانکہ ایک آدمی ہے اور کہہ رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ عربی زبان میں واحد متکلم کے لیے عابدو آتا ہے، نعبدو کا معنی ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ متکلم کہتے ہیں بات کہنے والے کو، بات کرنے والا کئی لوگ ہوں تو ہم سب، تو نعبدو کا معنی ہم سب، حالانکہ نماز تو اکیلے پڑھتا ہے، تو ہونا تو چاہیے کیا ہے؟ ایاک اعبدو، یعنی میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ لیکن اللہ نے کیا سکھلایا؟ بندے کو سکھلا رہا ہے کہ ایاک اعبدو نہیں بلکہ ایاک نعبدو۔ اس کے اندر دو وجہ، ایک تو یہ اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے اپنی عبادت کو اس لائق نہیں سمجھ رہا ہے کہ میری عبادت جو ہے اس لائق نہیں کہ اے اللہ میں اپنی عبادت کو تنہا پیش کروں، بلکہ سب کی عبادت کو ساتھ لے رہا ہے۔ ایک تو یہ، کیونکہ ہر بندے کی کیا ہے عبادت کے اندر کچھ نہ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اس لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہے بندے سے کہلوا رہا ہے کہ ہم سب، ایک تو یہ وجہ، اور دوسری یہ کہ تاکہ تکبر نہ آ جائے کہ عابدوں کا میں ہی عبادت کرتا ہوں، تو تکبر نہ آ جائے، اس لیے اللہ نے کہا نعبدو کا، یعنی عبادت کرنے والوں میں سے میں بھی ایک ہوں۔ یہ تعلیم دی گئی ہے۔ یہ وجہ بھی تفسیر روح المعانی کے اندر ہے، اور اس کی مثال جس طرح کیا ہے، موسیٰ کیا نام ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام سے کہا خواب کے بارے میں، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ من الصابرین، من الصابرین یعنی مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی صرف میں ہی صبر کرنے والا نہیں، یہ جملہ انہوں نے نہیں کہا بلکہ کہا کہ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسی طرح عبادت کے بارے میں ہے کہ عبادت جو ہے وہ عبادت بھی کیا ہے کہ بہت سارے لوگ عبادت کرنے والے گئے، صرف میں ہی نہیں، تو اس میں ریاکاری سے بچایا گیا۔ اگر عابدو کہا جاتا، عابدو کا، ایاک عابدو کا، تو اس میں یہ رہتا کہ میں ہی عبادت کرتا، گھمنڈ آ جاتا، غرور آ جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نعبدو کا۔ اور پھر جب یہ کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے 3 آیتیں آئیں، تو مطلب یہی ہوا کہ اے اللہ جس کی یہ صفات ہے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی لیے غیر اللہ کا سجدہ حرام، کسی غیر کا سجدہ کرنا حرام ہے کسی بھی طریقے سے۔ آپ اسی لیے شریعت نے جھک کے سلام کرنے کو بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ سلام میں زیادہ جھک کر ہاتھ کیا ہے یا سر کو زیادہ جھکا دینا، اس کو بھی فقہاء علماء اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں یہ منع،
کیونکہ عبادت ہمارا سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے گا۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا وَنَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہا گیا کہ عبادت کی تکمیل جو گئے مدد سے ہے، یعنی اللہ ہی پر توکل ہو، اللہ ہی پر توکل ہو۔ اور توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سبب کو اختیار کیا جائے، سبب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر عبادت کیا جائے، اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے مثلا کسان ہے، کسان اب یہ کہ پہلے بیج وغیرہ جو کام ہے وہ کر لے، کام وغیرہ کرنے کے بعد جتائی بوائی سب کرنے کے بعد اب اللہ پہ بھروسہ کرے کہ اللہ کیا ہے، غلہ دے گا۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی سے کہے کہ میں جانور کو باندھ دوں پھر اللہ پہ بھروسہ کروں، یا جانور کو کھولا چھوڑ دوں پھر اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو پیارے نبی نے تعلیم دیا کہ جانور کو باندھ دو۔ جانور کو باندھنا یہ سبب ہے، یعنی سبب کو اختیار کیا جائے، اور پھر سبب کو اختیار کرنے کے بعد سبب ہی پہ نظر نہ ہو۔ یہ نہیں کہ سبب ہی پہ پورے نظر ہو کہ کیا ہے ہم نے یہ کر دیا اب تو ہونا ہے، نہیں، سبب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کہ ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا، اب اللہ چاہے گا تو ہوگا، یہ ہے توکل۔ اور کچھ لوگ توکل کا جو مطلب کہ سبب ہی کو اختیار نہ کیا جائے، یہ جہالت ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو فن تفسیر کے امام ہیں، قال الامام کہا جاتا ہے، تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں قرآن کی سب سے بڑی تفسیر انہوں نے لکھا ہے، 33 جلدوں کے اندر گئے۔ تو انہوں نے توکل جو گئے فتوکل علی اللہ کی تفسیر کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ سبب کو اختیار کیا جائے۔ اور اس کے بعد آگے لکھا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں توکل یعنی سبب کو اختیار ہی نہ کیا جائے، تو یہ توکل نہیں جہالت ہے، توکل نہیں جہالت ہے۔ یعنی پورے اعتبار سے آپ سبب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ ہو۔ ہمارا جو کام ہے، مثلا ہمارا کام دکان کا کھولنا ہے، ہم نے دکان کھول دیا، اب اللہ گراہک بھیجے گا، اس کا نام توکل ہے۔ تو مدد کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ ہی سے ہم کیا ہے، عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر آگے جو گئے اہدنا الصراط المستقیم، گویا کہ ایک سوال کا جواب ہے۔ ابھی یہ کہا گیا کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو سوال ہوا کہ ہم آپ کی کیا مدد کریں؟ تو اس کے بعد یہ کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم کہ ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، سیدھے راستے کی طرف۔ ہدایت کہتے کسے ہیں؟ ہدایت کا معنی نرمی کے ساتھ جو گئے کسی کی رہنمائی کرنا، نرمی کے ساتھ رہنمائی کرنا۔ پھر ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک تو منزل مقصود تک پہنچا دینا، ایک صرف راستہ دکھا دینا، ایک راستہ دکھا دینا، ایک منزل تک پہنچا دینا۔ تو منزل مقصود تک پہنچانے والا کی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، جیسے قرآن کے اندر ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آپ کے چچا جان خواجہ ابو طالب کے بارے میں۔ موت کا وقت ہے، انتقال کا وقت، سب سے زیادہ احسان جو ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر چچا جان کے تھے۔ جب تک چچا جان زندہ تھے کسی کی ہمت نہیں کہ تکلیف پہنچاتا۔ آپ ایک باروق شخصیت تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت اپنے چچا جان سے کہہ رہے ہیں چچا جان میرے کان کے اندر ہی کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں اللہ کے ہاں گواہی دے سکوں۔
اور ادھر ابو جہل وغیرہ بھی کھڑے ہوئے تھے، اور تو چچا جان نے، آپ کے چچا جان نے یہ کہا، اے بھتیجے میں تمہارا کلمہ پڑھ لیتا، تم سے کوئی تکلیف نہیں، لیکن مجھے یہ ڈر ہے میرے جانے کے بعد لوگ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کے کلمے کو پڑھ دیا۔ تبھی آیت کریمہ نازل ہوئی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ بے شک اے پیغمبر آپ منزل مقصود، کیونکہ پیغمبر کا کام ہی راستہ دکھانا، یہاں پر راستہ دکھانے والا معنی مراد نہیں، بلکہ یہاں پر منزل مقصود تک پہنچانا، اور منزل مقصود تک پہنچانا یہ اللہ کا کام۔ ہم اور آپ کا کام بھی کیا ہے؟ کسی کو ہم راستہ دکھا سکتے، منزل مقصود تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک تو اراءۃ الطریق، صرف راستہ دکھلا دینا۔ اس کی مثال آپ سمجھے، کوئی آپ سے پوچھے کہ اسٹیشن جانے کا راستہ، تو آپ راستہ بتا دیں کہ ایسے جانا ہے، دائیں بائیں مڑ جانا ہے، یہ اراءۃ الطریق ہو گیا، راستہ آپ نے بتا دیا۔ اور ایک منزل مقصود تک پہنچا دینے کا مطلب یہ کہ آپ سے پوچھا کہ اسٹیشن جانے کا راستہ کہاں ہے، تو آپ اس کو جو گئے اسٹیشن تک پہنچا دیں، یہ منزل مقصود۔ تو منزل مقصود جو گئے ہدایت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی طرف چلا۔ صراط مستقیم کہتے کسے؟ صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھا راستہ۔ اس کی مثال جو گئے موجودہ زمانے کے اندر جیسے جی ٹی روڈ جو سیدھا ہو، جس کے اندر کوئی کجی نہ ہو۔ صراط مستقیم کا مطلب جو سیدھا راستہ ہو، جس کے اندر کوئی کجی نہ ہو۔ اب صراط مستقیم سے مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے؟ چنانچہ مفسرین نے یہ بیان کیا گیا، صراط مستقیم سے مراد حق کا راستہ، اسلام کا راستہ، یعنی اسلام کی پیروی کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہم کو جو ہے سیدھے راستے پہ چلا، حق کے راستے پہ چلا۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد یہ قول ہے جو ہے یہ عاصم احول، یہ تابعی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں ابو العالیہ سے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، ان کا بھی یہ قول ہے کہ صراط مستقیم سے مراد حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ان دونوں کی، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جن کے بعد اللہ نے اپنے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد ان دونوں کی پیروی کرنا، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صراط مستقیم سے یہ تمام چیزیں مراد ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے صراط مستقیم کون سا راستہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جس پر آپ کا انعام ہوا، آپ نے جن پر انعام کیا، اور وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے کے اندر خود فرما دیا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ انبیاء کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، یعنی ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا انعام تھا، جو نیک لوگ تھے، یعنی حضرات صحابہ کرام کا راستہ، اسلام کا جو سچا راستہ ہے وہ راستہ۔ پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ ہم کو چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ لوگ گمراہ تھے، نہ ان لوگوں کے راستے پہ ہم کو چلا جو لوگ گمراہ تھے۔ ضال مغضوب علیہم ان کو کہا جاتا ہے جو جاننے کے باوجود غلط راستے پہ چلے، علم ہونے کے باوجود غلط راستے پہ چلے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر ہے غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی،
یہودی جاننے کے باوجود جو گئے یہ غلط راستے پہ چلے، انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، تو غیر المغضوب کا فرد کامل یعنی سب سے اعلیٰ درجے پہ یہ پہنچے ہوئے۔ لیکن صرف یہی مراد نہیں، بلکہ اس ڈگر پر جو بھی جائے گا وہ تمام لوگ مراد ہیں۔ باقی فرد کامل یعنی سب سے گھٹیا درجے کے لوگ جو اس کو انجام دینے والے تھے وہ یہودی تھے۔ اس اور احادیث کے اندر یہ یہودی کے غیر المغضوب علیہم سے یہودی مراد ہے، اور ولضالین سے نصرانی یعنی عیسائی مراد ہے۔ تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم ہر نماز میں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو یہودیوں کے راستے پہ نہ چلا، عیسائیوں کے راستے پہ نہ چلا۔ تو یہودی اور عیسائی یہ فرد کامل تھے، باقی اس کے اندر ہر طرح کے گمراہ آ گئے، مشرک آ گئے تمام۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو جو ہے یہودیوں کے راستے پہ نہ چلا، عیسائیوں کے راستے پہ نہ چلا، پھر اگر جو گئے ہم ان کے راستے پہ چلیں تو گویا کہ کیا ہے، اور اس راستے کو پسند کریں تو یہ اچھی چیز نہیں، گویا کہ ہم اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کھیل کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہم کو یہودیوں اور نصرانیوں کے راستے پہ نہ چلا، لیکن وہ کیا رہا ہے، خوشی خوشی کیا ہے، ہم برتھ ڈے منا رہے گھر۔ تو اللہ کے ساتھ یہ کھلا مذاق ہے، یہ مذاق ہم کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ ذرا سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم نماز میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو یہودیوں اور نصرانیوں کے راستے پہ نہ چلا، لیکن پسند ہم دل سے اسی کو کر رہے ہیں۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو لہذا ہم اللہ سے جو دعا کر رہے ہیں کم سے کم اس پر کیا ہے، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے برتھ ڈے ہے، یہ سب جو ہے غیر اسلامی طریقہ ہے، اور یہ سب کوئی ہلکے درجے کی چیز نہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ مطلب اس کے عمل کے اندر، اعتقاد کے اندر، یا کسی بھی چیز کے اندر اگر ہم کیا ہے یہودیوں والا عمل کر رہے ہیں تو ہمارا شمار وہی میں سے ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو دنیا بھر میں کیا ہے زندگی بھر مسلمان سمجھتے رہے، لیکن ان کے ڈگر پہ اگر ہے تو خدا نخواستہ کل اللہ یہ کہہ سکتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ صحیح حدیث ہے۔ اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم کو جو ہے جو بھی کام کریں، جو اسلامی طریقہ ہے اس طریقے پر کیا ہے ہم چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے، مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے اسلامی طریقے پر آپ چلنے کی کوشش کریں۔ اسلام پہ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آمین، جب سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو آمین کہا جاتا ہے۔ آمین کہنا مشروع ہے، اور نماز کی حالت میں آمین جو کہا جاتا ہے وہ آہستہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ کے یہاں آمین آہستہ ہے۔ اس کی دلیل جو ہے قرآن سے۔ دیکھیے آمین دعا ہے، آمین کیا ہے؟ دعا۔ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے استجب دعانا، یعنی اے اللہ ہماری دعا قبول کر۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہماری دعا قبول کر۔ اور دعا کا طریقہ جو اللہ نے سکھلایا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یعنی اپنے پروردگار کو تم عاجزی اختیار کرتے ہوئے اور آہستہ پکارو۔ اور قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر دوسری جگہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے پوچھیں اللہ کہاں تو کہہ دو قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرتا ہے تو میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے افضل طریقہ جو ہے وہ آہستہ آمین ہے۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ایک ضروری چیز آپ یہ سمجھ لیجئے، آج کل موجودہ زمانے میں تقلید کے مسئلے میں بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگ جن کو خود تقلید کا معنی نہیں معلوم۔ دیکھ لیجئے، یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا اللہ ایک تو تم بھی کہو اللہ ایک، نہیں، جو قرآن حدیث میں صاف صاف لکھا ہے اس میں کوئی تقلید نہیں۔ جو چیزیں قرآن حدیث میں لکھی ہوئی ہیں اس میں کسی امام کی کوئی تقلید نہیں۔ تقلید وہاں کو ہوتی ہے جہاں پر ہماری عقل نہ کام کرے۔ اس کی مثال سمجھیے، اس کی مثال یہ ہے جیسے قرآن کے اندر ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ طلاق کا مسئلہ ہے کہ اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء۔ اب قروء کا 2 معنی، ایک معنی ہے حیض کا زمانہ جو عورتوں کو خون آتا ہے، اور ایک معنی ہے پاکی کا زمانہ۔ اب ہماری عقلیں یہاں کام نہیں کر رہی، کون سا معنی مراد ہے؟ اب ایسے مسئلوں میں تقلید کی جاتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی پیدائش سن 80 ہجری کے اندر کوفہ میں پیدا ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالخلافت کوفہ میں دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے صحابہ کو دیکھا ہے، بالاتفاق وہ تابعی ہیں، تابعی کہتے ہیں جنہوں نے صحابی کو دیکھا۔ تو ایسے مسئلوں کے اندر تقلید کی جاتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حیض ہے، ہمارے ہاں جو عدت گزرتی ہے حیض، تو ان کے پاس بھی حدیث ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں طہور سے، تو دونوں نے کیا ہے اجتہاد کیا، قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر کیا، تو یہ اس کے اندر تقلید کی جاتی ہے، ہر چیز کے اندر نہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سن 80 ہجری کے اندر پیدا ہوا ہو، صحابہ اکرام کو جو دیکھا ہو، وہ زیادہ دین کو سمجھے گا یا 1400 سال بعد پیدا ہونا؟ صحابہ اکرام کو انہوں نے دیکھا۔ تو ہر مسئلے کے اندر جو ہے دلیلیں موجود ہیں، اور ایک باقی چیزیں بعد میں دعا پڑھ لیجیے انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ تو آمین جو ہے یہ آہستہ پڑھنا جو ہے یہ مسنون ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔ کسی کو اگر کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے۔